پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے شہزادی کی گمشدہ بیٹی۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی ایک محل میں رہتی تھی۔ اس کا ایک شوہر تھا اور ایک بیٹی تھی۔ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ شہزادی کے شوہر ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا۔ شہزادہ جیسے ہی موت ہوئی تو شہزادی رو رو کر، اور اس کی بیٹی تو بہت ہی چھوٹی تھی، وہ بھی رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ دونوں کو کوئی سہارا نہ نظر آتا تھا۔ شہزادی اب جہاں بھی جاتی تھی اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اس کو اب گھر میں کبھی اکیلا نہ چھوڑتی تھی، کیونکہ اسے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ شہزادہ بھی اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو ایک منٹ بھی اب خود سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ ماں باپ دونوں اپنی بچی سے بے انتہا پیار کرتے تھے، لیکن اس کی قسمت میں کچھ بہت ہی برا لکھا تھا۔ ایک دن شہزادی باہر اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی تھی کہ کچھ درندے، کچھ ظالم شخص تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی بیٹی کو ایک دم اس سے چھین کر بھاگ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے چھینا اور وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اس بچی کو لے کر لے اڑے۔ شہزادی موٹر سائیکل کے پیچھے پیچھے دوڑی، مگر کیا تھا کہ وہ ان تک کبھی نہ پہنچ سکی، اور وہ بہت تیزی سے جنگلوں میں اور درختوں کے سائے میں چھپ کر بہت آگے نکل گئے۔ اب شہزادی اکیلی تھی، نہ اس کا شوہر تھا، نہ اب اس کی بیٹی تھی۔ دن رات روتی رہتی تھی، اور ایک دن وہ ہر دن باغ میں آتی اور آ کر یہ گیت گاتی تھی: آ جا رہی گڑیا، آ جا رہی گڑیا، مجھ کو یوں تنہا نہ چھوڑ کے جا رہی گڑیا، میں اکیلی بہت ہی تھک گئی ہوں، مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی۔ شہزادی ہر دن یہ گیت گاتی اور بہت زور زور سے گاتی تھی، کیونکہ وہاں اس کی کوئی پکار نہ سنتا تھا۔ یہ گیت گانے کے بعد وہ رونے لگتی تھی۔ روتے روتے اسے شام ہو جاتی اور پھر وہ گھر واپس لوٹ آتی تھی۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن اور اس ظالم شخص اس شہزادی سے، اس چھوٹی بچی سے اتنا کام کرواتے تھے کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے اور رات تک اسے کام میں لگائے رکھتے۔ ایک دن ایک بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ کتنی چھوٹی بچی کام کر رہی ہے اور اس کے کپڑے بہت میلے کچیلے، ہاتھ بہت چھوٹے چھوٹے، نرم و نازک چہرہ، شکل سے کچھ امیر زادی محسوس ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ بادشاہ وہاں سے پھر گزرا۔ اس نے پھر اس بچی کو کام کرتے دیکھا تو اس نے اس بچی کے قریب آیا اور بادشاہ نے کہا کہ بیٹا اپنا نام تو بتاؤ۔ چھوٹی شہزادی نے اپنا نام بتانے سے انکار کر دیا اور آگے کو چل کر پھر کام کرنے لگی۔ اب بادشاہ کا تجسس بڑھنے لگا۔ وہ ہر دن وہاں سے گزرنے لگا اور شہزادی کو دیکھنے لگا۔ پھر ایک دن وہ شہزادی کے پاس رکا اور کہنے لگا کہ بیٹا تم مجھے اصل حقیقت بتاؤ، تم مجھے کام کرنے والی نہیں لگتی، تم کون ہو؟ شہزادی بہت چھوٹی تھی، وہ رونے لگی۔ کسی کو اپنائیت کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی آپ مجھے میری ماں سے ملا سکتے ہیں، بس مجھے اتنا بتا دیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ نے کہا کیا مطلب بیٹا، آپ کی ماں کہاں ہے؟ شہزادی نے بتایا کہ میں آپ کو پوری کہانی سناتی ہوں، لیکن انکل آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے میری ماں سے ملائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً سے شہزادی سے وعدہ کر لیا۔ اتنی چھوٹی بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بادشاہ سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، میں تجھے تیری ماں سے ضرور ملاؤں گا۔ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، مگر مجھے پوری حقیقت بتاؤ پہلے کیا ہوا۔ شہزادی رونے لگی اور پھر بتانے لگی کہ یہ مجھے ظالم لوگ میری ماں سے چھین کر بھاگ آئے ہیں۔ میری ماں ایک شہزادی ہے، بہت بڑے محل میں رہتی ہے۔ میرے بابا بھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے، اس لیے ماما اکیلی مجھے کبھی ڈھونڈ نہیں سکیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری مدد کریں تو بس ایک ہی مدد ہے کہ مجھے میری ماما سے ملا دیں۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہاں ہر روز مت آیا کریں، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی کو دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھے ایسے دیکھ کر جا رہا ہے اور میری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بادشاہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا راستہ چل دیا۔ کہنے لگا کہ بیٹا اب اسی وقت آؤں گا جب تمہیں تمہاری ماں سے ملا سکوں گا۔
اب بادشاہ 3-4 دن بعد واپس آیا، اپنے پاس بہت سارے زیورات محلات میں سے چن کر قیمتی زیورات اور تجوری میں سے تمام پیسے کی کٹیاں اٹھا کر لے آیا۔ ایک بہت بڑا بریف کیس پیسوں سے بھر لایا۔ اس نے آ کر ان ظالم لوگوں کے آگے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ تمام دولت تمہیں دے دوں گا، ساری زندگی تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر ایک چیز چاہیے مجھے تم سے۔ وہ شخص فوراً بولے، وہ ظالم لوگ بولے، ہاں ہاں بتائیں، ہم آپ کو اپنا سب کچھ دے ڈالیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس چھوٹی بچی کو چاہیے تم سے۔ وہ شخص حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے اور انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً اس بچی کو گود میں اٹھایا اور اپنے راستے کو چل دیا۔ تھوڑا آگے چلا تو اس بچی کو کہنے لگا کہ بیٹا، آج رات تم میرے محل میں رکو گی، اس کے بعد میں تمہیں تمہاری ماں تک پہنچانے کا بندوبست کرواؤں گا، بلکہ خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا تمہاری ماں کے پاس۔ جب تک یہ پتہ نہیں لگا لیتا کہ تمہاری ماں کون ہے، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب جو چھوٹی شہزادی تھی، اس کی آنکھیں اور بھی پانی سے بھر آئی، کیونکہ اسے اب امید نظر آنے لگی کہ وہ اپنی ماں سے ملنے والی ہے۔ بادشاہ نے اسے گلے سے لگایا اور اپنے محل میں لے گیا۔ اب شہزادی وہاں سکون کی نیند سوئی۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے بہت ساری بگیاں اور ساز و سامان تیار کروایا اور شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا کر چل دیا۔ شہزادی سے کچھ نہ کچھ راستہ پوچھا تو شہزادی نے اپنے شہر کا نام بتا دیا۔ شہزادی نے شہر کا نام بتایا تو بادشاہ اس شہر میں پہنچ گیا اور ہر مسجد میں اعلان کروا دیا کہ جس کسی کو بھی اس شہزادی کی والدہ کا نام یہ ہے اور اس بچی کا نام یہ فلاں ہے، اگر کسی کو اس کی ماں کا پتہ ہے تو ابھی میرے پاس پہنچ جائے، میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت سارے لوگ مسجد کے باہر جمع ہو گئے اور انہوں نے آ کر شہزادی کا نام لیا جو شہزادی کی والدہ تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس شخص سے کہا کہ مجھے اب شہزادی کے محل تک لے چلو۔ جو سب سے پہلے آنے والا شخص تھا، بادشاہ نے اسے بہت سارے زیورات دیے اور وہ شہزادی کو لے کر اس محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کو بڑی شہزادی کے حوالے کیا تو بڑی شہزادی اپنی بیٹی کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری دعائیں آج رنگ لے آئی۔ میری بچی، میں نے تجھے کہاں نہیں ڈھونڈا، کتنی دعائیں نہیں کی، مگر اب میری قسمت کھل گئی اور اللہ نے میری دعا سن لی، میری بچی کو مجھ سے ملا دیا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاؤں پکڑنے لگی۔ بادشاہ نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور کہنے لگا کہ یہ میری وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرو اور اس بچی کو ہمیشہ خوش رکھنا، اور اگر ہاں آئندہ کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو یہ میرا پتہ ہے۔ اور مجھے بھی اس چھوٹی بچی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ بیٹا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے پاس رکھوں، اپنی بیٹی بنا کر رکھوں، لیکن اگر تمہاری ماں یہاں اکیلی نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی یہاں نہ چھوڑتا۔ مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ کی باتیں سنی تو چھوٹی شہزادی بھی رونے لگی، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے آپ میں اپنے بابا کی شکل نظر آتی ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، مگر میری ماما اکیلی ہیں، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، مگر ہاں آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گی، کیونکہ آپ نے مجھے میرے باپ کے سے جیسا پیار دیا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو ننھی شہزادی کو گلے لگایا اور روتا ہوا محل سے باہر نکل گیا۔ شہزادی بھی پیچھے بیٹھی روتی رہی اور اتنی سی دیر میں اس بادشاہ کی اور چھوٹی شہزادی کی اتنی دوستی ہو چکی تھی کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا ہونے پر رونا آ رہا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں میری سٹوری ختم ہوتی ہے اور مجھے بھی یہاں بادشاہ کی سٹوری ختم ہونے پر رونا آ رہا ہے۔ پیارے بچوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔